پاکستان نے صرف 1947 میں بھارت سے آزادی حاصل نہیں کی تھی بلکہ اسی سال ایک اور جنگ اس کا انتظار کر رہی تھی، ایک ایسی جنگ جس کا نقشہ آج بھی کشمیر کی وادیوں میں خون سے لکھا ہے۔ پاکستان نے نہ صرف بھارت سے بلکہ ایک وقت میں اپنے ہی لوگوں سے بھی جنگ لڑی۔ آئیے جانتے ہیں پاکستان نے اب تک کتنی جنگیں لڑی ہیں اور کیوں۔ السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو معلومات کی شمع۔ پاکستان جو 14 اگست 1947 کو معرض وجود میں آیا، اس کا سفر صرف آزادی کا جشن نہیں تھا بلکہ ابتدا سے ہی ایک جدوجہد، قربانیوں اور جنگوں کی تاریخ بن گیا۔ پاکستان نے اپنے قیام سے آج تک مجموعی طور پر 4 بڑی جنگیں اور کئی چھوٹے فوجی تنازعات میں حصہ لیا ہے۔ 1947 سے 1948 کی پہلی پاک بھارت جنگ کشمیر پر ہوئی۔ برصغیر کی تقسیم کے بعد ریاست جموں کشمیر کے مہاراجہ نے بھارت کے ساتھ الحاق کر لیا۔ حالانکہ ریاست کی آبادی مسلمانوں کی اکثریت پر مشتمل تھی، کشمیر کے مستقبل پر سیاسی تنازع پیدا ہوا۔ ریاست کی اکثریتی مسلم آبادی کے باوجود اس کا الحاق جب بھارت سے کر دیا گیا، جس پر اختلاف سامنے آیا، تو یہی اختلاف جلد ایک مکمل جنگ میں تبدیل ہو گیا۔ اقوام متحدہ کی مداخلت پر جنگ رک گئی اور کشمیر کا ایک حصہ پاکستان کے پاس اور باقی بھارت کے پاس رہ گیا، جسے آج آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر کہا جاتا ہے۔ 1965 کی پاک بھارت جنگ میں کشمیر ایک بار پھر جنگ کی وجہ بنا۔ پاکستان نے آپریشن جبر آلٹر کے تحت وادی میں آزادی کی تحریک کی حمایت کی، جس کے بعد بھارت نے فوجی کارروائی کا آغاز کیا۔ یوں یہ کشیدگی دونوں ملکوں کے درمیان ایک مکمل جنگ میں تبدیل ہو گئی۔ یہ جنگ دونوں ملکوں کے درمیان براہ راست اور مکمل فوجی جنگ تھی۔ لاکھوں جانوں کا نقصان ہوا۔ تاشکند معاہدے کے ذریعے جنگ ختم ہوئی، مگر کشمیر کا مسئلہ وہیں کا وہیں رہا۔ 1971 کی جنگ پاکستان کا سب سے بڑا نقصان تھی۔ یہ جنگ بھارت کے ساتھ نہیں بلکہ پاکستان کے اندر سے شروع ہوئی۔ مشرقی پاکستان، آج کا بنگلہ دیش، میں عوام کو احساس محرومی تھا۔ جب انتخابات کے نتائج تسلیم نہ کیے گئے تو مشرقی پاکستان میں بغاوت ہوئی اور بھارت نے موقع دیکھ کر مداخلت کر دی۔ 16 دسمبر 1971 کو پاکستان کے 93,000 فوجیوں نے ہتھیار ڈالے اور بنگلہ دیش ایک نیا ملک بن کر ابھرا۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا فوجی اور سیاسی سانحہ تھا۔ 1999 کی کارگل جنگ ایک خاموش چال تھی جو پہاڑوں میں چلی گئی۔ پاکستانی فوج نے خالی چوٹیوں پر پوزیشن لی تاکہ بھارت کی سپلائی لائن کو روکا جا سکے اور شاید ساتھ ہی ساتھ سیاچن کا بدلہ لیا جا سکے، مگر بھارت نے شدید جوابی کارروائی کی۔ عالمی دباؤ بڑھا، امریکہ نے مداخلت کی اور بالآخر پاکستان کو افواج واپس بلانی پڑی۔ مئی 2025 میں پاکستان اور بھارت ایک بار پھر جنگ کے دہانے پر پہنچ گئے۔ بھارت نے کشمیر میں ایک دہشت گرد حملے کا الزام پاکستان پر لگایا اور آپریشن سندور کے نام سے پاکستان پر میزائل سے حملے کیے، جن میں عام شہری بھی نشانہ بنے۔ پاکستان نے بھارت کی طرف سے لگائے گئے الزامات کو محض الزامات قرار دیا اور کہا کہ پاکستان کا اس حملے میں کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ پاکستان نے آپریشن بنیان المرصوص کے تحت بھارت کے حملوں کا بھرپور جواب دیا اور صورتحال خطرناک ہو گئی، مگر 10 مئی کو عالمی دباؤ کے بعد دونوں ملک جنگ بندی پر راضی ہو گئے۔ یہ واقعہ ایک بار پھر بتاتا ہے کہ امن جنگ سے نہیں بلکہ مذاکرات سے قائم ہوتا ہے۔ پاکستان کی ہر جنگ نے ہمیں صرف زخم نہیں، سبق بھی دیے ہیں، کبھی بہادری کا، کبھی خاموشی کی قیمت کا اور کبھی دنیا کے بدلتے اصولوں کا۔ لیکن ایک حقیقت سب پر بھاری ہے، بندوقیں خاموش ہو سکتی ہیں مگر ان کی گونج نسلوں تک سنائی دیتی ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ دنیا تاریخ سے سبق سیکھے تاکہ کل ہماری نسلوں کو جنگ نہیں، امن ورثے میں ملے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔